آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ السلام علیکم، میں ہوں شخبر۔ سٹی انڈیا نیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ریاست خبریں۔ عثمان ساگر اور حمایت ساگر کے دروازے کھول دیے گئے۔ حیدرآباد اور آس پاس کے علاقوں میں ہو رہی زبردست بارش کی وجہ سے عثمان ساگر اور حمایت ساگر کی سطح آب میں زبردست اضافہ ہو رہا ہے۔ عثمان ساگر میں 2000 کیوزک سیلاب کا پانی داخل ہوا، جس کے بعد عہدیداروں کی جانب سے 2 گیٹ کھول کر 832 کیوزک پانی موسیٰ ندی میں چھوڑا جا رہا ہے۔ عثمان ساگر کی سطح آب اس وقت 1786 فٹ تک پہنچ گئی ہے، جبکہ اس کی مکمل آبی گنجائش 1790 فٹ ہے۔ حمایت ساگر میں 500 کیوزک بارش کا پانی داخل ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے 2 گیٹ کھول کر پانی موسیٰ ندی میں چھوڑا جا رہا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر KTR نے کل اپنا جنم دن نہ منانے کا اعلان کیا۔ کل 24 جولائی کو ہے سالگرہ۔ TRS پارٹی کے کارگزار صدر اور وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تارک راما نے کہا کہ وہ ریاست بھر میں شدید بارش کے پیش نظر اپنی سالگرہ کی تقریبات سے دور رہ رہے ہیں۔ KTR کی کل 24 جولائی کو سالگرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کئی اضلاع میں شدید بارش اور سیلاب کی وجہ سے لوگ مشکلات کا شکار ہیں۔ وزیر موصوف نے پارٹی کے نمائندوں اور لیڈروں سے اپیل کی ہے کہ وہ سالگرہ منانے کے بجائے مقامی لوگوں کی مدد کریں۔ شہر حیدرآباد کے بشمول ریاست کے بیشتر اضلاع میں کل صبح سے ہی موسلادھار بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات نے ریاست کے چند اضلاع کے لیے اورنج اور چند اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کر کے آئندہ 3 دنوں تک بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ بعض اضلاع میں زیادہ اور حد سے زیادہ بارش کا بھی بلیٹن جاری کیا گیا ہے۔ گریٹر حیدرآباد کے کئی علاقے جھیل میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ سری سیلم پروجیکٹ مکمل لبریز ہو گیا ہے۔ کسی بھی وقت پروجیکٹ کے گیٹس کھول کر پانی کا اخراج کیا جا سکتا ہے۔ بجلی گرنے سے کھیت میں کام کرنے والی 28 سالہ خاتون کی موت واقع ہو گئی۔ ضلع کمرم بھیم آصف آباد میں ایک خاتون نے دواخانہ جانے کے لیے روڈ ٹھیک نہ ہونے پر سڑک کے کنارے بچے کو جنم دیا۔ کل صبح سے ہی شہر حیدرآباد میں موسلادھار بارش شروع ہو گئی ہے، جس سے صبح اسکول جانے والے طلباء اور دفاتر جانے والے ملازمین کو مشکلات سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ سڑکیں جھیل میں تبدیل ہو گئی ہیں، جس سے ٹریفک جام ہونے سے طلباء اور امپلائیز گھنٹوں ٹریفک میں پھنسے رہے۔ حیدرآباد پرانے شہر اور نئے شہر سکندرآباد کے علاوہ گریٹر حیدرآباد کے حدود میں شامل بیشتر محلے، کالونیاں، بستیاں اور نشیبی علاقے جھیل میں تبدیل ہو گئے۔ سڑکوں پر گھٹنوں کے برابر پانی جمع ہو گیا، جس سے گاڑیوں کی آمد و رفت میں بڑے پیمانے پر خلل پیدا ہوا اور سینکڑوں گھروں میں پانی داخل ہو گیا ہے۔ عوام بالخصوص خواتین اور بچوں کو پانی کی نکاسی کرتے دیکھا گیا۔ کئی گھروں میں اشیاء ضروریہ، چاول اور دیگر غذائی اشیاء، بچوں کی کتابیں وغیرہ پانی میں بھیگ گئے۔ GHMC اور حیدرآباد ٹریفک پولیس کی جانب سے الرٹ جاری کیا گیا ہے اور لوگوں کو غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلنے کی اپیل کی گئی ہے۔ مکہ مسجد کے قدیم وضو خانے سے لگی ہوئی دیوار ہوئی منہدم۔ تاریخی مسجد کی مرمت اور دیکھ بھال سے حکومت کی مجرمانہ غفلت کا ہے ثبوت۔ حکومت اور محکمہ اقلیتی بہبود کی مکہ مسجد کے متعلق بے اعتنائی اور لاپرواہی پر مسلسل توجہ دہانی کے باوجود مسجد کے مرمتی کاموں اور اسے محفوظ رکھنے کے اقدامات نہ کیے جانے کے نتیجے میں کل مکہ مسجد کے قدیم وضو خانے سے متصل دیوار منہدم ہو گئی۔ محکمہ اقلیتی بہبود کے تحت مکہ مسجد کی باؤنڈری میں شامل حصہ، جو مکہ مسجد دھماکوں کے بعد 2 کروڑ 47 لاکھ روپے ادا کر کے حاصل کیا گیا تھا، اس میں ایک حصہ منہدم ہو گیا۔ دیوار کے انہدام کے ساتھ ہی بڑی آواز آئی، جس کے سبب اطراف موجود شہریوں میں کچھ دیر کے لیے سراسمگی کی لہر دوڑ گئی۔ قدیم وضو خانے سے متصل دیوار کے منہدم ہونے کی اطلاع کے ساتھ ہی مصلیان مسجد اور اطراف کے تاجرین نے مسجد کے ذمہ داروں اور محکمہ اقلیتی بہبود کے حکام پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا، کیونکہ نماز عصر کے فوری بعد پیش آئے اس حادثے کے بعد کافی دیر تک کسی عہدیدار نے جائے واقعے کا دورہ نہیں کیا اور نہ تفصیلات حاصل کی۔ اس واقعے کی تفصیلات کے حصول کے لیے ضلع عہدیدار برائے اقلیتی بہبود سے رابطہ کیا گیا، کوشش کی گئی، جو کہ ناکام ثابت ہوئی۔ تاریخی مکہ مسجد کے مرمتی کاموں میں کئی مرتبہ شکایات منظر عام پر آئی ہیں اور مسجد کے طرف غیر قانونی تعمیرات پر بھی کئی شکایات کے باوجود کوئی کارروائی نہ کرنے سے مسجد کی دیوار بوسیدہ ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ کہا گیا ہے کہ عہدیداروں کی جانب سے ان تعمیرات کو نظر انداز کرنے سے تاریخی مسجد کو نقصان پہنچنے لگا ہے۔ مسجد کے صحن میں آصف جاہی سلاطین کے مقبروں کے چھت کو نقصانات کے علاوہ مسجد کی مرکزی عمارت کی چھت ٹپکنے کی بھی شکایت ہیں، لیکن محکمہ اقلیتی بہبود سے ان مسائل کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ جناب عبدالقدیر صدیقی سپرنٹینڈنٹ مکہ مسجد نے بتایا کہ مسجد کے لیے 2 جائیدادوں کو حاصل کیا گیا تھا، جن میں ایک جائیداد کا حصہ جو منہدم ہوا اسے قانون حصول حق جائیداد کے تحت سیکیورٹی وجہ کی بنیاد پر حاصل کر لیا گیا، جو کہ مخفل رکھا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ چھت اور دیوار کے منہدم ہونے کے سبب داخل ہونے کے راستے پر بھی ملبہ ہے، اسی لیے نقصانات کا تخمینہ لگایا جانا مشکل ہے۔
सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE के रिजल्ट्स में तेलंगाना के तलबा ने शानदार मुजाहरा किया। 12वीं जमात में तेलंगाना के तलबा की कामयाबी का फीसद 97.13 जबकि 10वीं जमात में 99.39 तेलंगाना के तलबा ने कामयाबी हासिल की। 12वीं जमात के इम्तिहान में तेलंगाना से 7,936 तलबा ने शिरकत की और 7,708 ने कामयाबी हासिल की, जो मजमूई तौर पर 97.13% होता है। कौमी सतह पर 12वीं जमात के नतीजे 92.71% रहा। 10वीं जमात के इम्तिहान में तेलंगाना से 34,908 तलबा ने शिरकत की और 34,696 तलबा ने कामयाबी हासिल की, जो मजमूई तौर पर 99.39% है। चीफ मिनिस्टर ने बारिश की सूरत हाल का जायजा लिया, सख्त चौकसी इख्तियार करने ओहदेदारों को दी हिदायत। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना KCR ने रियासत भर में बारिश की सूरत हाल पर प्रगति भवन में हंगामी इजलास मुनक्किद किया। आइंदा 2 दिन तक खुसूसी चौकसी इख्तियार करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। महकमा मौसमियात ने रियासत के 4 अजला के लिए रेड अलर्ट, 5 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट, मजीद 18 अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। चीफ मिनिस्टर ने महकमा आबपाशी के अलावा दूसरे महकमे जात को हिदायत दी है कि वो प्रोजेक्ट में पानी की सतह पर गहरी नज़र रखें। नशीबी इलाकों से आवाम को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत दी। महकमा मौसमियात ने अजला महबूबाबाद, जंगांव, सूर्यापेट, यादाद्री के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अजला खम्मम, वरंगल, नलगुंडा, रंगारेड्डी, मिर्चल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा 18 अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। रियासत भर में सुबह से होने वाली बारिश से आम जिंदगी दरहम बरहम हो गई। कई मुकामात पर बरक़ी सरबराही मुनक़ता हो गई। नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में TRS सरकार ने दीगर अपोजिशन जमातों के साथ GST में इजाफे के खिलाफ आज भी एहतजाज जारी रखा। ऐवान की कार्रवाई के आगाज़ के साथ ही TRS अरकान स्पीकर ओम बिरला के पोडियम तक पहुंच गए और GST से दस्तबरदारी का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की। दीगर अपोजिशन जमातों के अरकान ने भी ऐवान के वस्त में पहुंचकर एहतजाज करने लगे। पेट्रोल, डीजल, पकवान गैस और ज़रूरी अशिया की कीमतों में इजाफे के बाद हुकूमत ने GST में इजाफा किया है, जिसके नतीजे में गरीब और मुतवस्सित तबक़ात पर माली बोझ पड़ा है। अपोजिशन अरकान ने इजाफी कीमतों से दस्तबरदारी का मुतालबा किया। स्पीकर की बार बार अपील का कोई असर नहीं हुआ। राज्यसभा में TRS सरकार ने ऐवान के वस्त में पहुंचकर नारेबाजी की। अपोजिशन के एहतजाज पर दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुतासिर रही। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया TV। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%. saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life. सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन, शाहों के शहर हैदराबाद में। चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786, 9959023786, 9581528002, 9493854625।